السلام علیکم۔ میں موجود ہوں یہاں پر اس پہاڑ کے سامنے جبل رومت، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی تھی کہ آپ کو یہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ تیر انداز کو یہاں پر انہوں نے تعین کیا تھا احد کے مقام پر، یہ میں احد کے مقام کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا تھا ان کو تنبیہ کیا تھا کہ آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے تیر اندازوں کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو جب کفار مکہ جو ہے یہاں سے جنگ ہوئی تھی، تو جب وہ چلے گئے تھے، تو وہ مسلمانوں نے سمجھا، جو تیر انداز نے سمجھا کہ اب جو ہے جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم لوگ جیت گئے، تو اسی لیے وہ اس پہاڑ کے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس پہاڑ سے اتر کر تیر انداز جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے تھے۔ تو اس چکر میں خالد بن ولید ایک لشکر پیچھے سے لے کر آیا، پہاڑ کے پیچھے سے، اس طرف پیچھے سے پہاڑ کے، میں بھی وہ بھی راستہ دکھاتا ہوں آپ کو، اور یہاں پر پھر جو ہے وہاں پر اس نے حملہ کر دیا تھا اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، یہ والے جو میرے سامنے موجود ہے۔ اس پہاڑ پہ یہ آپ دیکھیں، یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ تیر انداز موجود تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی کہ آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا۔ خالد بن ولید پیچھے سے آ گیا تھا اور انہوں نے پھر یہاں پر پہاڑ پہ چڑھ کے سب کو مار دیا تھا، اور پھر وہ جنگ اسی وجہ سے جو ہے نا، ہمارے جو صحابہ کرام تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، وہ غلطی کی وجہ سے ہم وہ جنگ غزوہ احد ہار چکے تھے، اور وہاں پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا۔ تو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، جبل روما کہلا جاتا ہے، اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں جبل احد کی طرف۔ یہ جو میرے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ احد کا پہاڑ ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ احد کا پہاڑ ہے، انتہائی خوبصورت پہاڑ، سب سے بڑا آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا احد کا پہاڑ ہے، اور یہاں پر میدان جنگ لگا تھا۔ یہ پوری جگہ جو ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ پوری جگہ جو ہے وہ میدان جنگ تھی، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ یہ شہدائے احد ہے، یہاں پر ہمارے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، یہ وہ مقام ہے۔ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں احد کا پہاڑ، یہ دیکھیں احد کا پہاڑ بالکل میرے پیچھے، بالکل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ شہدائے احد، تمام جنتی لوگ ہمارے سامنے موجود، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ یہ جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خریدا تھا ایک یہودی سے، جب مسلمان بہت ہی پریشان تھے پانی کے سلسلے میں، بہت ہی جو ہے تنگ ہوتا تھا پانی کے، تو یہاں پر حضرت عثمان علیہ السلام کا باغ بھی ہے آگے، یہ سامنے آپ میرے آگے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر پیچھے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، جو انہوں نے خریدا تھا ایک یہودی سے۔ تو یہ پورا کھجور کا باغ ہے اندر، ہم انشاءاللہ اندر بھی جائیں گے۔ یہ مسجد قبلین کے پہاڑ کے مناظر ہیں، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا قبلہ چینج ہوا تھا، پہلے مسجد الاقصیٰ تھا، اس کے بعد مسجد الحرم ہو گیا تھا، پھر ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف اب ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے رکے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار یہی خواہش تھی، بار بار یہی دعا تھی، وہ آسمان کی طرف بار بار منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی خواہش تھی کہ بس یہ ہمارا جو ہے نا خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے، کیونکہ یہودی جو تھے، یہودی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ بھی تو ہماری ہی جو ہے وہ عبادت گاہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو آپ بھی اس خدا کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا، ہم وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا تاریخ تھا۔ السلام علیکم۔ میں موجود ہوں مسجد قبلتین میں، آپ کو باہر سے بھی اس کا میں نظارہ کروا چکا ہوں، آپ اندر سے اس کا دیکھیں کہ پہلے یہ قبلہ ہوا کرتا تھا۔ یہ مصلی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز یہاں ادا کی تھی، عصر کا وقت تھا، 2 رکعت نماز فرض یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے نماز کو، اور 2 رکعت مسجد اقصیٰ یہاں پر تھی، یہ مسجد اقصیٰ بالکل، تو یہاں سے وہ جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے پریئر کو، اور پھر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے عصر میں ہی، اور اس کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد
سورہ بقرہ میں جو آیت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے طور پر وہ نازل ہوئی کہ ہم بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو اپنا قبلہ مسجد اقصیٰ سے جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف کر دو، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی، جس کی میں تاریخ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ پھر قبلہ ہو چکا تھا، تو 2 رکعت نماز باقی جو عصر کی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اس کو کعبے کو فیس کرتے ہوئے پڑھی تھی، جو کہ اب یہ ہے ہمارا قبلہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اچھا، یہ جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ غزوہ خندق کا مقام ہے، یہ غزوہ خندق کا مقام ہے، اور جہاں پر اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ جگہ، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ خندق کے موقع پر خیمہ نصب تھا، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اور جہاں پر تیز آندھی آئی تھی جو ہے نا پھر کافر آنے لگے تھے، تو وہ اپنا راستہ ہی بھٹک گئے تھے، اور پھر وہ مسلمان جنگ جیت گئے تھے، اور تیز ہوا آئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا تھا وہاں پر سامنے۔ اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک جہاں کے لکھا ہوا ہے جامعۃ الخندق، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ انہوں نے مسجد تعمیر کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے ان کا تعلق تھا، اور فارس میں جب بھی جنگیں ہوا کرتی تھی تو ان کی یہی پیش قدمی ہوا کرتی تھی کہ وہ ان کی یہی اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی کہ وہ خندق کھودتے تھے، تو یہی مشورہ حضرت سلمان فارسی نے یہاں پر دیا تھا کہ ہم خندق کھودتے ہیں اور پھر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کام آیا تھا، اور اس وجہ سے مسلمان جو ہے وہ غزوہ خندق میں فتح یاب ہوئے تھے۔ تو یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر 7 مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی، حضرت امام علی، حضرت بلال، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر، جو ہے نا یہاں پر 7 مسجدیں ہیں۔ تو یہ میں اس مقام پہ جا رہا ہوں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا، میرے سامنے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کافروں پہ، کاف تک کے عذاب آئے کہ ان پھر جو ہے وہ جنگ جیت گئے تھے۔ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھائی جاتی ہے، یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی چاہیے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب تھا، سامنے جو ہے خندق کا مقام ہے، سامنے جو ہے خندق کھودی گئی تھی، اب تو وہاں پر روڈ بنا دی ہیں۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آئی تھی شام سے ہجرت کر کے، تو یہ مقام ہے جہاں پر وہ ٹھہری تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر ایک تاجر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح کے بعد یہ گھر ان کو تحفے میں دیا تھا، تو یہاں پر وہ جو ہے یہ ان کا حجرہ تھا، وہ انہوں نے قیام کیا تھا اپنی شادی کے بعد، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ وہ کنواں تھا جس سے وہ پانی لیتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ٹھہرے تھے، اپنے مبارک قدم انہوں نے یہاں پر رکھے تھے، ماشاءاللہ۔ ہم لوگ یہاں کی زیارت کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم، یہ میرے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد، جو کہ مکہ سے مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے، اس کی وہ اہمیت ہے کہ یہ ایک تو اسلام کی سب سے بڑی مسجد، سب سے پہلی مسجد ہے، جو کہ سب سے پہلی مسجد مدینہ کے اندر، اسلام کی پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی تھی مسلمانوں کے لیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی، یہ وہ خوش قسمت مسجد ہے۔ اور اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کا ثواب ہے، کامل عمرے کا ثواب ہے، آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا اگر آپ نے 2 رکعت نماز نفل یہاں پر ادا کی۔ یہ ہم موجود ہیں مسجد قباء میں، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ یہ مسجد قباء کے اندر کے مناظر ہیں۔ السلام علیکم، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی تھی، ٹھیک ہے، میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اٹھے تو فجر کا نماز کا وقت تھا، تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ یہ پودے تو بھی لگائے ہیں، یہ دیکھیں، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی تھی، اس کو مسجد فجر بھی کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز یہاں ادا کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اچھا، یہ جو میرے سامنے آپ کنواں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ کنواں ہے جو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، جو کہ پہلی مسجد تھی، شروع کے ہی دن تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تھا. ایوب انصاری کا گھر بھی قریب ہی ہے جہاں پہ انہوں نے پہلے آرام فرمایا تھا. یہاں سے وہ جاتے تھے مسجد قباء اور یہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے، پانی پیتے تھے. یہاں سے پہلے پانی پیتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، آرام فرماتے تھے اور پھر آگے جا کر مسجد قباء پہ جاتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ مسجد ہے. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے اس کے پانی سے، اس کنویں کے پانی سے غسل دینا، ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو زمزم سے غسل دینا چاہتے ہیں، تو پھر جیسا آپ کہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میری وصیت مانو اور میری وصیت کے مطابق ہی مجھے غسل جو ہے وہ اس کنویں کے پانی سے ہی دینا، ٹھیک ہے. تو اس کنویں کا پانی پھر حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد لے کے گئے تھے روضہ رسول پہ. پھر وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا غسل دیا گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، یہ وہ باغ ہے، یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے. اس باغ کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جو حضرت سلمان فارسی تھے وہ ایک یہودی کے پاس غلام تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سلمان فارسی ایمان لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھڑا رہے تھے، ان کو چھڑانا تھا. تو یہودی سے پوچھا کہ تم اس کے کتنے لوگے، کیا کرو گے، مطلب اس کے کیا معاوضہ مجھے دو گے تم حضرت سلمان فارسی کو چھوڑنے کے. تو یہودی نے کہا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں آپ کر دیں، وہ شرط تو ناممکن تھی، ٹھیک ہے، وہ آپ کر دیں کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا سلمان فارسی کو، ٹھیک ہے، غلام رکھا ہوا تھا ان کو. تو اگر وہ آپ شرطیں پوری کر دیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. تو شرط یہ تھی کہ آپ اس میں ایک رات میں 350 درخت اگا کے دکھائیں جس میں کھجوریں ہوں. یہ ناممکن سی بات ہے نا. تو جو ہے نبی پاک حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یہ میں کیسے کروں، یہ کیسے پوسٹ ممکن ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کا نام لو اور بسم اللہ پڑھو اور کھجور لگاتے جاؤ، بیج لگاتے جاؤ. تو جیسے ہی وہ بیج لگاتے گئے تو ایک ہی رات کے اندر 350 کھجوروں کے، یہ سامنے میرے درخت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارے کھجوروں کے درخت جو اگ گئے، اس میں کھجوریں پک گئیں. اور ماشاءاللہ اس میں جو ہے پھر اگلے دن جب یہودی نے یہ دیکھا تو کہتا کہ یہ تو میری بنجر زمین تھی، اس میں تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ درخت لگ سکتے. تو آپ نے کھجور کے درخت بھی لگا دیے، 350 درخت بھی لگا دیے اور اس میں کھجوریں بھی ہیں. تو یہ موضوع دیکھ کر یہودی نے اپنی بات کے مطابق حضرت سلمان فارسی کو رہا کر دیا اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا یہودی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. تو یہ کرامتیں بھائی اس جگہ کی، مدینہ شریف کی تاریخ میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے یہ تاریخ جو ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کنواں حضرت سلمان فارسی، اور یہ باغ پھر اس نے حضرت سلمان فارسی کو تحفے میں دے دیا تھا. حضرت سلمان فارسی کو ہی وہ باغ تحفے میں دے دیا تھا، کھجوروں کا باغ. تو یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ کہلاتا ہے. اور یہ وہاں کا کنواں، اس کا پانی جو ہے پوری سب کو ملتا رہتا ہے، کھجوروں کے درخت کو. اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے، ماشاءاللہ. یہ جنت البقیع کا دروازہ ہے مسجد نبی کے بالکل سامنے. جنت البقیع میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اور یہاں جو ہے بہت سے صحابہ کرام مدفون ہیں، بشمول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. بہت سے صحابہ کرام، خلفائے راشد ایک ہی ہیں. یہ دیکھیں کتنی ساری، یہ جنت البقیع، یہ دیکھیں کتنی ساری قبریں مبارک ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا بڑا قبرستان ہے. یہاں پر جو ہے وہ